لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم نالج کے ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ سے حج کا موسم ہے، کئی عاشقان رسول اس دفعہ 2026 میں مکہ اور مدینہ پاک کے جلوے اور برکات کو ماشاءاللہ سمیٹیں گے۔ ماشاءاللہ کئی حاجی ایسے ہیں جو حج کی تیاریوں میں ہیں اور کئی ایسے ہیں جو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے مبارک دن ہیں، تو میں نے چاہا پرائم نالج کے ذریعے ہم حج کے فضائل، حج کے مسائل اور حج کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آپ تک ہم یہ سلسلہ لے کے آئے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے حج کے فضائل۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو برائے کرم پرائم نالج کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے آج حج کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کچھ عبادات کو فرض قرار دیا ہے جو دین اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار ہوتی ہے۔ انہی عظیم عبادات میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ بھی ہے، جو کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر ناظرین زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ حج نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ایمان، تقوی، اخلاص اور امت مسلمہ کے اتحاد کا عظیم مظہر بھی ہے۔ حج کا تعلق اس مقدس گھر سے ہے ناظرین جسے اللہ رب العزت نے مرکز ہدایت بنایا ہے۔ میری مراد خانہ کعبہ، اور یہ وہ عبادت ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنتوں پر قائم ہے۔ اس عبادت میں ناظرین دنیا بھر کے مسلمان، ذرا تصور کیجئے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ سنیے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی جگہ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ اس عبادت میں یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس سے مساوات، اخوت اور عاجزی کا بھی درس ملتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حج بیت اللہ کے فضائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہ کتنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے احکام سے آگاہی حاصل کرنا ہم سب کو چاہیے۔ آپ سوچیں کہ یہ تو جو حاجی ہیں نا جی وہ کریں، دیکھیں آپ بھی تو حاجی بن سکتے ہیں 2026 میں۔ چلیں 2026 میں نہیں بن سکے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگلے سال بلا لے، یا آپ کا کوئی جاننے والا جا رہا ہو، آپ اس کو ماشاءاللہ بتائیں۔ یہ صدقہ جاری ہے، اور آپ یقین مانیں کئی لوگ جاتے ہیں، وہ فضائل پڑے نہیں ہوتے تو وہ ذوق شوق نہیں رہتا۔ جناب ہوتا کیا ہے کہ جناب 2-3 دن ماشاءاللہ جذبہ ہوا، پھر ٹھنڈے پڑ گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا، پہلی 2-3 تراویحوں میں مسجد میں رونق ہوتی ہے، اس کے بعد جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہی جناب جو سالہ سال نمازی ہوتے ہیں وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سال حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو لوگ ماشاءاللہ مکہ مدینے پہنچ چکے ہیں، اگر وہاں پہ ہمارا چینل پرائم نالج آپ دیکھ رہے ہیں تو ریکویسٹ ہے پرائم نالج کے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی اس سال اللہ کے گھر کو دیکھیں، کعبے کے جلوے دیکھیں، کعبے کی زیارت کریں، ہم زمزم پی سکیں، اور دیگر جو ماشاءاللہ برکات ہیں، پھر سرور کونین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے روزے پہ جائیں۔ بہرحال حج جو ہے نا یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کی ادائیگی جو ہے ناظرین گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ الحمدللہ حج کرنے سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔
دل پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں ایک روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جی ہاں، ایک رکن ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ عبادت صرف بدنی نہیں ہے، یعنی جسم کی عبادت نہیں ہے، بلکہ مالی، قلبی، روحانی، اجتماعی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ کی وحدت، اطاعت اور اللہ سے قربت کا مظہر ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ صرف فرد واحد کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، بلکہ اس کے ایمان اور اس کے اندر جو ہے نا کردار، اس میں ایک نیا نور بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمائی۔ سورت کا نام ہے سورہ حج، آیت نمبر ہے 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلی اونٹنی پر بھی، ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے حوالے سے ترغیب دلائی ہے۔ تو حج جو ہے نا محض پیارے محترم عاشقان رسول، یہ جسمانی عبادت نہیں ہے، بلکہ روح، قلب اور عقل کی مکمل جو ہے اطاعت کا نام ہے۔ وہ لمحے جب ایک حاجی، ذرا تصور کیجئے، ماشاءاللہ احرام باندھتا ہے، تو در حقیقت وہ دنیاوی لذتوں اور زیب و زینت، جی ہاں، غرور کو چھوڑ کر، ترک کر کے، بالکل ماشاءاللہ اس کو چھوڑ کے نا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں عاجزی، انکساری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ حج کا آغاز ناظرین احرام باندھنے سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ناظرین محترم حاجی بلند آواز سے کہتا ہے، آپ بھی کہہ لیجئے، کیا خبر آپ کا یہاں پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، جو میں ابھی آپ کو پڑھانے والا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صدا یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ سماعت کیجئے کہ کعبے کو دیکھ کے جو ہے حاجی یہ پڑھتا ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریف، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ صرف ناظرین الفاظ نہیں ہیں، بلکہ بندے کی پوری زندگی کا نعرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرماتا ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، بس جو شخص ان میں حج کا ارادہ کرے تو وہ نہ فحش بات کرے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت نہیں بلکہ اتحاد امت، صبر، اثار، قربانی، توبہ کی عظیم جامع شکل بنا دیا ہے۔ یہ عبادت وہ عبادت ہے ناظرین جو دنیا کے ہر کونے سے آنے والے مسلمانوں کو ایک لباس میں، ایک ارادے کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ، ایک صدا کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ جمع کرتی ہے، اور وہ صدا یہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ پیاری پیاری صدا ہے۔ تو میرے دیکھنے اور سننے والے ناظرین، میں قرآن مجید کی آیت پہ کلام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ آپ نے ابھی سنا قرآن مجید ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اسی پہ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو آج سمیٹنے لگا ہوں۔ جو شخص ان میں حج کا ارادہ کرے تو وہ نہ فحش بات کرے۔ اب دیکھیں، یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، یعنی کہ
کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ مکے مدینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ وہاں جا کے جناب اپنی فیملی کے ساتھ ولاگ بنائے جاتے ہیں، خواتین کا جو ہے نا وہ ویڈیو کلپ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جاتا ہے، پھر وہاں جا کے جناب اپنی زبان کی بے احتیاطی اور ایسی واہیات وہاں پہ بکنا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کیا ہے۔ ایسی باتوں سے حج ضائع بھی ہو سکتا ہے، آپ کا حج جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو ہے مجرم بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وہاں جا کے نہ گناہ کرے، وہاں جا کے کئی لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں معاذ اللہ، حج کرنے کی نیت سے گئے تھے لیکن وہاں پہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ جو معاذ اللہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہمیں علم ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور آخری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور وہاں پہ جھگڑا نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے ناظرین وہاں جا کے 200 روپے کے پیچھے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وہاں پہ جناب حساب کتاب اگر قافلوں کی شکل میں جاتے ہیں تو جو ایک بڑا ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے جناب، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بہرحال، لیکن حساب کتاب کے ٹائم کیا ہوتا ہے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جھگڑا بھی نہیں کرنا، وہاں جا کے صبر کے ساتھ رہیے، اگر گرمی لگے دھوپ لگے تو حج اسی کا نام ہے، تقوی، صبر کا نام حج ہے، اثار کا نام حج ہے۔ وہاں پہ کوشش کریں اپنی چیزیں استعمال کریں، دوسرے کی چیز یوز کرنے سے بچیں۔ اور اس طرح اگر آپ میاں بیوی ساتھ گئے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میاں بیوی آپس میں جو ہے جو شرعی حقوق ہوتے ہیں وہ وہاں پہ احرام جب باندھ لیا، حج کی جو پوزیشن ہے اس میں وہ بھی منع کر دیا گیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملتے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد عابد نواز پرائم نالج کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پرائم نالج، انشاءاللہ اگلی ویڈیو حج کے مسائل کے اوپر۔ اللہ نگہبان۔